فلا وربک، پس لا ربک ولا ربک، تمہارے رب کی قسم۔ بات ہو رہی ہے نبی سے، پورا قرآن نبی پہ نازل ہوا ہے، پورا قرآن اللہ اور مصطفیٰ کی گفتگو کو کہا جاتا ہے۔ جب یہ بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ سورہ الحمد نبی کی طرف سے گفتگو ہے، اور سورہ الحمد ایک طرف ہے، پورا قرآن ایک طرف ہے۔ تو پورا قرآن اللہ کی طرف سے جواب ہے، اور سورہ الحمد اللہ کی طرف نبی کی طرف سے سوال ہے اور گفتگو ہے۔ تو یہ دو ہستیوں کی، ایک خالق ہے اور ایک اس کی مخلوق اول ہے، ان کی گفتگو ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اے میرے حبیب، اے میرے نبی، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، وہ مومن ہی نہیں ہو سکتا، جو حتی یحکموک، جب تک کہ وہ تمہیں اپنا حکم نہ مانے، تمہیں اپنا حاکم نہ مانے، تمہارے فیصلے کو ماننے والا نہ بنے۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، خاص طور پہ ان باتوں میں جن میں آپس میں ان کے اختلاف ہو رہا، اختلاف میں وہ تمہیں اپنا حکم مانے۔ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور جب آپ کا فیصلہ آ جائے تو آپ کے فیصلے پر ان کے دل میں بال نہ آتا ہو، ان کے ذہن میں خیال نہ آتا ہو، آپ کے فیصلے کو آخری فیصلہ مان لیں۔ اگر آپ کے فیصلے کو وہ آخری فیصلہ نہیں مان رہے تو وہ مومن ہی نہیں۔ لہذا اعلان ہو رہا ہے کہ اگر ایسا کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور نہ صرف یہ کہ بال برابر ان کے ذہن میں خیال بھی نہ آئے، بلکہ یسلموا تسلیما، چہرے پہ خندانی ہو، چہرے پہ خرسندی ہو، ان کا چہرہ بتا رہا ہو کہ اگرچہ ان کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے مگر وہ اسے خندہ پیشانی سے تسلیم کر رہے ہیں، کیونکہ فیصلہ نبی نے کیا ہے۔ آیت کا دسترخوان بہت وسیع ہے، اور بہت اس میں پورے عشرے اور خمسے کا مضمون اس آیت میں پوشیدہ ہے، لیکن میں یہاں صرف 2 باتیں اور 20-25 منٹ فضائل اور چند دقیقوں کے لیے مصائب کی بیان میں رہوں گا، اور آپ کی توجہات، شاہ صاحب آئیے گا، توجہات میرے ساتھ بھرپور ہیں، ایک صلوات ہدیہ کریں۔ لہذا یہ آیت تو یوں تو نبی مکرم کی مکمل حاکمیت کو بیان کر رہی ہے، مگر آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کے فیصلے پر بھی کوئی اعتراض ہو، یعنی نبی فیصلہ کریں اور ان کے دل میں بال آ رہا ہو اور ان کے ذہن میں خیال آ رہا ہو، اور جیسا تسلیم کرنا چاہیے ایسا تسلیم نہ کرتے ہوں۔ یہ بھی کیا ممکن ہے؟ اچھا، یہ کسی کافر کے لیے تو سوچا جا سکتا ہے، وہ مسلمان کون ہے جو نبی کے فیصلے پہ شک کرتا ہو؟ وہ مسلمان کیسا ہو سکتا ہے جو نبی مکرم کے فیصلے کو تسلیم نہ کرتا ہو؟ یہ تو سوچنا بھی ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے کیسا۔ صلوات پڑھ لینا محمد۔ اس آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ اس انداز سے سوچا جائے۔ سرکار نے خیبر کے فتح کے موقع پر جب مال غنیمت تقسیم کیا تو کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا تھا، اس سے پہلے اور جنگیں ہو چکی تھیں، مال غنیمت بقدر زحمت دیا جاتا تھا۔ اچھا، اگر یہی قاعدہ رہے تو سب سے زیادہ مالدار کو علی کہتے ہیں۔ بے قدر زحمت مال غنیمت تقسیم ہوتا تھا، اور جب مال غنیمت تقسیم ہوا خیبر کے موقع پر تو ایک شخص نے کہہ دیا کہ آپ نے عدل نہیں کیا۔ اچھا، کہنے والا کوئی اسی قبیلے کا ہے، یہ کافروں سے تو کوئی واسطہ ہی نہیں مال غنیمت کی تقسیم کا، تو کہنے لگا کہ آپ نے عدل نہیں کیا۔ تو سرکار نے فرمایا ان لم عادل فمن یعدل، اگر میں ہی عادل نہیں ہوں تو پھر کون عادل ہے؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ تو یہ ممکن تھا، اور ایسا ہوا کہ نبی مکرم حتیٰ غنیمت تقسیم کرتے ہوئے بھی ایسی باتیں ہوئیں۔ تو یہ تو غنیمت میں کیا ہوتا تھا، جانور ہوتے تھے، کچھ کپڑے ہوتے تھے، کچھ
اس طرح کی چیزیں، سونا، زیورات، تلوار، بھالا، تیر، برچھی اور گھوڑے، کچھ جانور، اس طرح کی چیزیں مال غنیمت میں ہوتی تھیں۔ جب مادی چیزوں پر اس طرح کی کوئی بات آ جائے، اور پھر قرآن کی آیت بتا رہی ہے کہ ایسی باتیں ہوتی تھیں اور ایسی باتیں ہو سکتی تھیں، تو جب ان چیزوں پر یہ باتیں ہو سکتی تھیں تو جو اختیارات ہو، حکومت ہو، جو جس کے اندر عدل و نصب پایا جاتا ہو، جس میں حکومت پائی جاتی ہو، جس میں دولت اور سرمایہ اور آئندہ کے انتظامات اور مملکت کی شہرداری اور مملکت داری پائی جاتی ہو، تو وہاں شک کرنا، شک ہونا یہ خلاف توقع نہیں تھا۔ اللہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے۔ وہ جو غدیر کے میدان میں کھڑے ہو کر شک کر رہا تھا وہ کوئی کافر نہیں تھا کہ یہ آپ نے اعلان اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں تو کچھ کہتا ہی نہیں ہوں جب تک کہ وحی نہ آ جائے۔ تو کہنے لگا اگر یہ بھی آپ نے اللہ کی طرف سے کہا ہے تو پھر اللہ ہی سے کہیے کہ آسمان سے پتھر نازل ہو اور مجھے یہاں برباد کرتا چلا جائے، مجھے یہاں مار ڈالے۔ آپ نے دیکھا بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے۔ وہ اس مجمع میں کھڑا تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے کہا ہے۔ اور قرآن نے پکار کے کہا سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے سوال کیا کہ مجھے عذاب چاہیے اور عذاب آیا۔ جی نبی سے اس نے عذاب مانگا اور عذاب آیا، یعنی بیت کے دشمنوں پر عذاب آیا ابابیل کی صورت میں، اور اہل بیت کے دشمنوں پر عذاب آیا آسمان سے کنکر گرنے کی صورت میں۔ دونوں کے طریقے ایک ہی رکھے اللہ نے۔ آسمان سے عذاب آئے گا یا گھر کے دشمنوں کے لیے یا گھر والوں کے دشمنوں کے لیے، اور یہ مسلسل تاریخ کا ایک باب ہے کہ جسے تاریخ نے اپنے انداز سے لکھا ہے۔ تو نبی کے فیصلے کو تسلیم نہ کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ نبی کے فیصلوں کو تسلیم کرنا ہے، نبی کی بات کو ماننا ہے، نبی جو کہہ رہے ہیں اسی کو ماننا ہے۔ جی نماز کیسے پڑھیں، روزہ کب کھولیں، حج کا انداز کیا ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی کا نصاب کیا ہے، ایک یہ تو ہو گئیں عبادات اور معاملات۔ بھائی گھریلو زندگی بھی کوئی ہے، ازدواجی معاملات بھی کچھ ہیں، بچوں کی تربیت میں بھی کچھ معاملات ہوں گے، جی معاشی اور اقتصادی امور میں بھی کوئی نظام ہوگا، سیاسی اور سماجی معاملات میں بھی کوئی طور طریقہ ہوگا۔ ہر چیز میں ہمیں نبی سے رہنمائی چاہیے۔ لہذا قرآن اگر یہ لسٹ بتاتا کہ یہ والی بات میرے نبی کی مانو، یہ والی بات میرے نبی کی مانو، یہ والی بات میرے نبی کی مانو، تو پھر ایک لمبی فہرست بن جاتی کہ کیا کیا نبی کی بات ماننی ہے۔ قرآن نے تو ایک آیت میں کہہ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، میرا رسول جو تمہیں دے وہ لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ۔ جو نبی دے وہ لے لو، اور جس سے نبی روکے، صلوات پڑھ لیں محمد والے۔ ایک اور بہتر صلوات پڑھ لیں۔ اب یہ قاعدہ ہو گیا، فارمولہ ہو گیا، قانون ہو گیا کہ وما، اب ما جو میں اب جو کچھ ہے بہت کچھ آتا ہے، جو میرا رسول دے وہ لے لو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو میرا رسول دے وہ لے لو۔ وما نہاکم عنہ، اور جس سے میرا رسول روکے فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ تو بس جو رسول دیتے چلے جائیں وہ لیتے چلے جاؤ، جو رسول منع کرتے چلے جائیں ان سے روکتے چلے جاؤ۔ تو رسول نے کیا کیا دیا ہے، ہر میدان میں کوئی ایک ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایک ایسا میدان نہیں ہے جس میں نبی نے کچھ دیا نہ ہو، اور کوئی ایسا میدان نہیں ہے جس میں نبی نے روکا نہ ہو۔ تو بس جو نبی نے دیا اس کی تلاش کو، اور جس سے نبی نے روکا اس کی تلاش کو اسلام کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھنے کا محمد والے۔ اسلام کا، اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اس ایک آیت میں ہوتا ہے۔ اب آپ کتنا بڑا میں نے میدان پھیلا دیا، میدان بنا دیا کہ اب کیا کیا نبی نے دیا ہے۔ تو ہم طہارت سے لے کر اور دیات تک،
52 موضوعات تو فقہ کے اندر ہیں، پھر اس کے علاوہ سماجی، سیاسی، اقتصادی، معاشی معاملات ہیں، پھر تعلیمی تربیتی معاملات ہیں، پھر گھریلو معاملات ہیں، پھر اولاد سے متعلق ذمہ داریاں، پھر والدین سے متعلق ذمہ داریاں، پھر زوجہ سے متعلق ذمہ داریاں، پھر آفسوں میں جائیں تو ماں فوقوں سے متعلق ذمہ داریاں، ماتحتوں سے متعلق ذمہ داریاں، حتیٰ اگر ہم گھر سے نکل کر کسی اور کے گھر جا رہے ہوں تو رستے چلتے ہوئے ذمہ داریاں، اگر روڈ پہ چل رہے ہیں اور کوئی سواری چلا رہے ہیں تو پھر دوسری سواریوں کے حقوق کی ذمہ داریاں کہ تمہیں کہاں رکنا ہے اور کہاں چلنا ہے۔ اگر یہ ہم روڈ سینس تو جو ہے، یہ جو رستے کی جو آداب اور چلنے کے جو تہذیب ہے، اس کو ہی اگر سمجھ لیں تو اسی کو تشیع کہا جاتا ہے۔ کہاں چلنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں بولنا ہے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ جی یہ صرف آپ یہ جو قوانین ہے نا، ٹریفک کے قوانین، ان پر ہی اگر ہم کبھی غور کر لیں تو یہ تشیع کے مطابق بنایا گیا ہے کہ کہاں سرخ بتی ہے، کہاں پیلی بتی ہے، اور کہاں ہری بتی ہے، اور کہاں رک کر دائیں بائیں دیکھنا ہے کہ کسی اور کا رستہ تو نہیں کھلا ہوا۔ یہ تو نہیں ہے کہ ہمیشہ میں ہی دوڑتا چلا جاؤں اور یہاں کوئی اور رہتا ہی نہیں ہے، بس اس دنیا میں ہی رہتا ہوں۔ دوسروں کا خیال رکھنا، اپنے حقوق کو بر وقت ادا کرنا اور اپنے حقوق کو بر وقت حاصل کر لینا، یہ ہمیں راستے پہ۔ اچھا، مذہب کسے کہتے ہیں؟ مذہب عربی لفظ ہے، مذہب ذہب کے خاندان سے نکلا ہوا لفظ ہے، ذہاب کے خاندان کا لفظ ہے۔ جی، ذہبا یذہبو، چلنا اور چلنے والا، جی ذہاب چلنے کو کہتے ہیں، جہاں چلا جائے، جس جگہ پر چلا جائے۔ جی، ذاہب کہتے ہیں چلنے والے کو، جو چلتا ہوا آ رہا ہے وہ ذاہب ہے، وہ جس جگہ چلتا ہوا جا رہا ہے اس جگہ کو مذہب کہتے ہیں۔ کتنا سنا ہے میرے بچوں نے لفظ مذہب؟ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ایک اور صلوات بلند تر آواز سے۔ آئیے مرزا صاحب مہدی بھائی کے برابر بیٹھیے آپ آگے، ایک صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ایک اور بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ بھائی اہل بیت پہ صلوات ہو رہی ہے، بلند پڑھیں گے۔ جی، مذہب، لفظ مذہب، اب میری کچھ طریقہ پڑھنے کا آصف بھائی ایسا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا کہ ابھی 20 منٹ تو ابھی گزر گئے، ابھی بات بھی شروع نہیں ہوئی، اور میں سوچ رہا تھا کہ آدھے گھنٹے میں آپ سے اجازت لے لوں، لیکن لگ نہیں رہا ایسا۔ تو مذہب یعنی جہاں چلنے والا چلتا ہو۔ جی، معبد اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں چل کے چلنے سے رستہ بناؤ، چلنے سے نشان بناؤ، اسے معبد کہا جاتا ہے۔ مذہب جہاں جس جگہ پر چلا جاتا ہو۔ تو ہمارا دین اسلام ہے اور مذہب تشیع ہے۔ ہم اصول اصلی لیتے ہیں اسلام سے، طریقہ کار لیتے ہیں علی سے۔ صلوات پڑھ لیں ذرا محمد والے۔ اب وہ طریقہ کار جو ہم مولا علی سے لیتے ہیں، میں آپ لوگوں کو خوشی ہوگی کہ ابھی میرے بھائی تشریف فرما ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے مکتب اہل بیت جعفریہ میں وہ داخل ہوئے، ابھی انہیں علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھا ہے ابھی کچھ دیر پہلے، اور اس وقت مجلس میں اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نئے شیعوں کو پختہ بنائے اور پرانے والوں کو مضبوط بنائے۔ ایک صلوات پڑھ رہے ہیں توفیق۔ وہ میں ان سے تو کہتا ہوں جب یہ اچھا میرے ساتھ زیادہ ہو رہا ہے یہ، وہ کہنے لگے جی اس کی مجلسوں میں ہی لوگ شیعہ زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ میں سنیوں سے پیار کرتا ہوں۔ تو پیار کریں گے، محبت کریں گے، مسکرا کے دیکھیں گے۔ جی، جو مبلغ ہوتا ہے نا اس کا چہرہ ایسا نہیں ہوتا کہ چہرہ اترا ہوا ہو، غصے والا چہرہ ہو۔ مبلغ کا چہرہ غصے والا نہیں ہوتا،
ہمارے یہاں تو عالم یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ اتنا چہرہ بگاڑے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے چھٹا جہاز ڈوبا ہے. ارے بھائی ذرا چہرہ اچھا کر لو, سلوات پڑھ لیں ذرا. تو محبت سے بات کریں گے تو لوگ آپ کے نظریے سے آگاہ ہو جائیں گے, آشنا ہو جائیں گے, آپ کے نظریے کو تسلیم کرنے لگیں گے جی. اور تو جب دوست آتے ہیں کہ شاید ہی کوئی مجلس اس وقت سکندر ہے کہ جس میں تم تو بہت سی مجلسوں میں ساتھ رہتے ہو کہ جس میں کوئی نہ کوئی چند لوگ آ کے جی ہم 15 سال سے آپ کو سن رہے ہیں, ہم نے 400 کلپ آپ کے سن لیے ہیں, آپ کو ہم 5 سال سے سن رہے ہیں, اب ہمیں بس کلمہ پڑھوا ہی دیجیے. تو یہ اکثر ہو رہا ہے ہماری مجلسوں میں. بزرگوں کے ہاں یہ مثالیں تھیں, بیچ میں گیپ آیا, آپ کے اس نوکر کو پھر موقع مل گیا ہے جی. ہمارے بڑوں میں یہ مثالیں بہت تھیں, پورے گاؤں کے گاؤں شیعہ ہو جاتے ہیں. تو اصلی بات یہ نہیں تھی, یہ تو ضمنی بات ہوئی ہے. اصلی بات یہ کہ جب یہ دوست تشریف لاتے ہیں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی آپ کیوں شیعہ ہونا چاہ رہے ہیں جی, مجھے بھرتی تو کرنی نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں جی میں پوچھتا ہوں کیوں, تو اگر وہ کہیں نا کہ ہم آپ کی وجہ سے, تو میں کہتا ہوں بھائی پشیمان ہو جاؤ گے, کل واپس ہو جاؤ گے, ہمارا حال تو اچھا نہیں ہے. تو جو اگر وہ کہتا ہے مولا علی کی وجہ سے, تو میں قبل از وقت بھی اسے علی اللہ پڑھوا دیتا ہوں, اہل بیت کی وجہ سے, اس گھرانے کی وجہ سے. آپ یقین جانیے ابھی کچھ عرصے پہلے اندرون سندھ میں نام شہر کا نام ضروری نہیں سمجھ رہا, وہاں 2 بہت پڑھے لکھے جوان, یہ فیملی بھی پڑھی لکھی فیملی ہے, 2 بہت پڑھے لکھے جوان کہنے لگے جی ہم شیعہ ہونا چاہتے ہیں. میں نے یہی کہا بھائی کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو, مجھے وجہ بتاؤ کیوں شیعہ ہونا چاہتے ہو. تو اس نے وہ جملہ کہا کہ جس کے بعد کوئی کچھ دیر تک گریا ہوتا رہا اس مجلس میں. اس نے کہا عظمت علی اور صبر حسین. مجھے یہ 2 چیزیں شیعہ کر گئی, مولا علی کے فضائل اور امام حسین کا صبر. یہ واقعی 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگوں کو اس ذکر کی طرف کھینچتی ہیں, اس گھرانے کی طرف راغب کرتی ہیں. ایک میرا دوست تھا یمنی, ہم جب قم میں تھے تو ایک یمن کا عرب دوست تھا, ہمارا کلاس فیلو, ہمارا ہم درس میں ہم ساتھ تھے. بڑی تعداد میں عرب, عراقی, ایرانی, افغانی, انگریز, یورپین ممالک کے مختلف لوگ ہمارے ساتھی تھے. تو ایک یمنی دوست تھا, محمد خلیفات اس کا نام تھا. اس نے کتاب لکھی ہے. اس نے لکھا کہ جب مدرسے میں آیا تو اس نے بتایا کہ ہم پوری خاندان ہمارا اہل تسنن ہے, میں شیعہ ہوا ہوں. میں آپ کی تسلی کے لیے بھی 1-2 جملے کہنا چاہ رہا ہوں کہ کہتا ہے کہ پورا خاندان ہمارا سنی ہے, میں شیعہ ہونا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا کیوں شیعہ ہونا چاہ رہے ہو, تو اس نے اپنی کتاب دی, کہ میں نے اس کتاب میں سب کچھ لکھ دیا ہے کہ میں کیوں شیعہ ہوں. اس کتاب کا نام سنیں گے, اس کتاب کا نام ہے رکبت السفینہ, میں سفینے پہ سوار ہوا ہوں, لقد شیّن الحسین, مجھے حسین نے شیعہ کیا ہے جی, مجھے حسین ابن علی نے شیعہ کر دیا. ابھی تو تشیع ہم نے پیش ہی نہیں کی. میں ان بچوں جوانوں سے بات کر رہا ہوں, ابھی ہم نے شیعت کی تصویر کو پیش ہی نہیں کیا. تھوڑا سا اگر ہم سجا لیں نا اپنا کام, تھوڑا سا اگر ہم اہتمام بڑھا دیں, تھوڑا سا اگر سلیقہ مندی دکھائیں. یہ لفظ اگرچہ خواتین کا استعمال ہوتا ہے, بڑی سلیقہ شعار ہے. صرف گھر کے برتن سیٹ کرنے میں سلیقہ مندی نہیں ہوتی, معاشرے کو صحیح رخ پہ ڈالنا بھی تو سلیقہ مندی ہے. کیسے معاشرے کو آپ رہنمائی دیں گے بھائی, آپ ان کو متوجہ کریں. صلوات پڑھ لیں ذرا نبی کی طرف. آئیے میرے آگے آ جائے گا ایک اور صلوات نبی کی. اللہم صلی علی محمد. مولا کے بہترین خان ہیں. لقد شیعنی الحسین, مجھے حسین نے شیعہ کر دیا. ہم تو صرف حسین بیان کریں, خود لوگ اس دروازے پہ آئیں. ہمارا کام امام حسین کو بیان کرنا ہے. اور پھر آپ دیکھیے گا اور رونق بڑھتی جا رہی ہے. کل جو بڑے امام بارگاہ تھے اب چھوٹے پڑھ رہے ہیں, امام بارگاہ چھوٹے نہیں ہوئے, عزادار بڑھ گئے. حسین مولا کے مریدوں میں اضافہ ہو رہا ہے.
اور میرے بھائی نوحہ خان ہیں، میرے والد سوس خان ہیں، میں نصری ذاکر ہوں، آصف مغل صاحب لاہور سے تشریف فرمائے ہیں، مضبوط پڑھنے والے ہیں، سکندر سلم خاندانی پڑھنے والے ہیں، یہ علی مہدی بہترین گلا، یہ سب مولا کی گلشن کی بلبلیں ہیں۔ یہ جب مولا حسین کے گلشن کی بلبلیں کوکنے لگتی ہیں، کویلیں کوکنے لگتی ہیں، تو پھر پرندوں میں اضافہ ہوتا ہے، رونقوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اگر ہم اہتمام کے ساتھ اور انتظام کے ساتھ اور سلیقہ شعاری کے ساتھ، سلیقہ مندی کے ساتھ اگر کام کریں تو بہت وقت روشن ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اس لیے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے، کھلنا شروع ہو گئے۔ بڑی الجھنیں تھیں لوگوں کو، دور ہو رہی ہیں، اور مصیبت ابھی آ رہی ہے کہ ادھر والوں کی الجھنیں دور ہو رہی ہیں اور یہاں والوں کی الجھنیں بڑھ رہی ہیں۔ تو وہ جو یہاں والوں کی الجھنیں بڑھ رہی ہیں، آپس کی مسائل الجھنیں، اللہ اس ممبر سے، اس عزاخانے سے، فرش سے یہ بھی دعا کریں کہ جتنا میں اور آپ اپنا دماغ، اپنا ذہن، اپنی سوچ، اپنا دل بڑا کریں گے نا، اس لیے کہ ہم جن کے ذکر کو سجا کے بیٹھے ہیں ان کا ہنر ہی یہ تھا کہ ان کا دل بہت بڑا تھا، ان کا دروازہ بہت کھلا تھا۔ وہ یہ پوچھتے بھی نہیں تھے کہ تمہارا مذہب کیا ہے، وہ تو جب دروازے پہ کسی کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے ہمارا ہے۔ ان کے دروازے پہ جو آ جاتا تھا انہیں اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ کون ہے، بلکہ ان کا تو اخلاق سے بہتر تبلیغ نہیں ہے۔ میرے بچوں، آپ سے بات کر رہا ہوں، گزارش کر رہا ہوں شیعہ بچوں سے کہ سنی بچوں کے ساتھ، سنی بھائیوں کے ساتھ اپنا اخلاق اور بہتر کریں۔ مجھے پتا ہے کہ بہتر ہے آپ کا اخلاق، بہت اچھا ہے آپ کا اخلاق۔ یہ کیا ہنر ہوا کہ خود نیاز پکائی خود کھا لی؟ ہنر تو یہ ہے کہ انہیں کھلائیں جو نہیں کھاتے، واپس کر دیں پھر بھیجیے، واپس کر دیں پھر بھیجیے۔ میں آپ کو ممبر پہ بیٹھ کے قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ تیسری دفعہ سے زیادہ چوتھی دفعہ نہیں آئے گی، اب ان کی طرف سے نیاز آئے گی کہ ہم بھی نیاز کرتے ہیں۔ اخلاق، اچھا انداز، اچھا رویہ، اچھا طریقہ، جی وہی ہے در حقیقت اہل بیت کی روش اور ان کی سیرت۔ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے، میرا مدعا پورا ہوا۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کچھ دیر کے لیے کربلا لے چلیے۔ کربلا میں امام حسین لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں، مگر عزیزانو لاشیں تو سب حسین نے اٹھائے، حتیٰ غلاموں کے لاشیں بھی خود اٹھائے، جی غلاموں کے لاشیں بھی امام حسین نے خود اٹھائے۔ کوئی بڑھ کے کہتا تھا نا مولا یہ میرا غلام ہے، فرماتے تھے یہ میرا مہمان ہے۔ جون جیسے کا لاشا، حور کے بیٹے کا لاشا اٹھانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ غلام زادہ ہے، میں اس کا لاشا اٹھاؤں گا۔ فرمایا حور جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں، میں بس 2 منزلیں لوں گا۔ امام نے حور کے بیٹے علی ابن حور ابن یزید ریاحی کا لاشا خود اٹھایا۔ وہ حسین جو یہ کہہ کر بیٹے کا لاشا اٹھا رہے ہیں کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، وہ جب اپنے بیٹے کا لاشا اٹھا رہے تھے تو کوئی تھا ہی نہیں جو یہ کہتا کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا۔ مگر میں ایک بحیثیت مولا کا ایک چاہنے والا، مولا سے محبت کرنے والا، میں سوچتا تھا، ذاکر و خطیب ہم بعد میں، مگر پہلے تو ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب حسین مولا یہ فرمائیں کہ جوان کی میت باپ نہیں اٹھاتا، تو امام معصوم کے ہاں، حجت خدا کے ہاں تو اولا کو بھی ترک نہیں کیا جاتا، ترک اولا بھی نہیں ہوتا، تو یہ کیسے امام حسین نے لاشا اٹھایا ہوگا؟ تب مجھے تسلی ہوئی جب میں نے بزرگ علماء کی تحریریں پڑھی کہ حسین نے لاشا اٹھایا تھا کہ برابر سے آواز آئی ایک بی بی کی، ہاں ایک بی بی کی آواز آئی جو سلام کر رہی تھی۔ امام حسین نے جب مڑ کے دیکھا تو زینب کھڑی تھی، فرمایا بھائی یہ لاشا زینب اٹھائے گی، واحد لاشا ہے حضرت علی اکبر کا جو جناب زینب نے اٹھایا ہے، بھائی کے ساتھ گنج شہیدہ میں لا کے رکھا ہے، اجرکم اللہ۔ لاشیں تو امام حسین نے عزاداروں بہت اٹھائے، سب لاشیں اٹھائے، مگر سنیں گے 4 لاشوں پہ حسین بہت روئے ہیں۔
کی آنکھوں سے آنسو رکتا نہیں تھا۔ وہ لاشا جس پہ حسین بہت روئے، ان میں ایک اور پہلا لاشا قاسم کا لاشا، اپنے پامال بھتیجے کا لاشا اٹھا کے لائے اور بہت روتے ہوئے آئے۔ دوسرا لاشا جس پر امام کا گریہ تھمتا نہیں تھا، وہ لاشا عباس کا لاشا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور تیسرا لاشا جس پر امام بہت روئے ہیں، وہ علی اکبر کا لاشا ہے۔ بس میں مجلس مکمل کر رہا ہوں۔ چوتھا لاشا چھوٹا بہت تھا مگر امام حسین سے اٹھتا نہیں تھا، کبھی آگے جاتے تھے لاشا لے کے، کبھی الٹے پیر واپس آتے تھے۔ رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، وہ علی اصغر کا لاشا، وہ 6 مہینے کے بچے کا لاشا، اسے قبر کے حوالے تو کر دیا، یہ کہہ کر قبر کے حوالے کر دیا کہ تمہارے بابا تمہیں پانی تو نہ پلا سکے، مگر کربلا کی گرم ریت مبارک ہو، علی اصغر تمہارا بابا تمہیں پانی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ یا اللہ ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ مرحوم و غفور سید نثار حیدر رضا کے درجات کو بلند فرما، کی کوتاہیوں سے درگزر فرما۔